علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس میں خطبہ، مقررین، واعظین، تقریر کرنے والے، نصیحت کرنے والے، وعظ کرنے والے، ان کے حوالے سے کچھ شرعی مسائل اور چند ضروری نکات آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ ایسا چل رہا ہے آج کل کہ کئی لوگ جنہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا ہوتا یا پھر پڑھنے گئے، 2-4 مہینے مدرسے کا منہ دیکھ لیا، بھاگ گئے، بعد میں وہ ہماری قوم کے خطیب اعظم بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہماری قوم میں خطیب اعظم بننے کے لیے علم نہیں دیکھا جاتا، اس کی عقل، فہم، اس کی قوت مطالعہ، قابلیت نہیں دیکھی جاتی۔ ہمارے معاشرے میں آواز اچھی ہو، سر گر جانتا ہو، شعر پڑھ لیتا ہو، لوگوں کو ہلنے نہ دے، قابو کر کے بٹھائے رکھے، کچھ جگتیں بھی سنا دے، کچھ دوڑے مائے سنا دے، کچھ ہنسے، کچھ رلا دے، بس وہ ہماری قوم کا خطیب اعظم بن جاتا ہے۔ ایسے واعظین، ایسے خطبہ، ایسے مقررین، یہ وہ شخصیات ہوتے ہیں جو سدھارتے کم ہیں، بگاڑتے زیادہ ہیں۔ ان کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو باقاعدہ علم دین نہیں پڑھے ہوتے، وہ لوگوں کو دین سکھانے بیٹھ جاتے ہیں تو الٹا نقصان ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہمارے ملک میں بغیر پڑھے کوئی بندہ ڈاکٹری کرنے لگے تو قانونی طور پر جرم ہے یا نہیں؟ بولیں، جرم ہے۔ بغیر ڈپلومہ لیے ایسے کوئی میڈیکل سٹور کھول کر بیٹھ جائے تو وہ بھی جرم ہے کہ نہیں؟ جرم ہے۔ بغیر گاڑی سیکھے اور بغیر لائسنس کے موٹر وے پر گاڑی چلانا شروع کر دے، قانوناً بولیں جرم ہے۔ تو کیا خیال ہے، ایسے ہی جس بندے نے دین پڑھا ہی نہیں، دین کے اصول نہیں جانتا، دین کے قواعد نہیں جانتا، دین کی ضروریات، جو ضروری مسائل اور باریکیاں ہیں ان کو پڑھا ہی نہیں، ٹچ ہی نہیں کیا، بس کیسٹیں سن لیں، لکھی لکھائی تقریروں والی کتابوں میں سے چند تقریریں، نعت خانوں کے چند دوڑے مائے شعر یاد کر لیے۔ اب وہ جو اگر ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دین کے مسئلے غلط شلط بتانا شروع کر دے تو وہ بھی قانونی طور پر مجرم ہے یا نہیں؟ بولیے، مجرم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ واعظین کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے؟ یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ان علماء، ان خطبہ، واعظین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اپنی قوم کے لوگوں کو خفیہ طور پر یہ بتایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ تو جب وہ تشریف لے آئے نا تو ان کا کلمہ پڑھنا،
ان کے دین کو قبول کرنا اور ان کی مدد بھی کرنا. اپنی قوم کو، اپنے خاص لوگوں کو وہ یہ بات بتایا کرتے تھے، لیکن خود نبی کریم علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. جب آپس میں یاروں میں بیٹھتے تو تب کہتے ہاں ہیں تو اللہ کے نبی، اور آپس میں کہتے یار ان کا کلمہ پڑھنا چاہیے لیکن پڑھتے، ان کا دین قبول کرنا چاہیے لیکن کرتے نہیں تھے. تو اللہ ان سے فرما رہا ہے اتأمرون الناس بالبر، اوے لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. جب لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کی مدد کی جائے، ان کا دین قبول کیا جائے، تو پھر خود کیوں نہیں قبول کرتے؟ اور پھر فرمایا کہ تم لوگ اناڑی تھوڑی ہو. وہ جو اہل کتاب تھے یہودی عیسائی، تم اناڑی تھوڑی ہو. فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو، تورات تمہارے پاس ہے، انجیل تمہارے پاس ہے، زبور تمہارے پاس ہیں، صحائف انبیاء تمہارے پاس ہیں. تو ان کے اندر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سرکار کے دین کا، سرکار کی نبوت کا، سرکار کی جائے ولادت کا، جائے ہجرت کا، سرکار کے زمانے کا سارے حال و احوال تم نے پڑھ رکھے ہیں. تو تم اناڑی تو ہو نہیں. تو اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. یہ انہیں شرم دلانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا یار تو پڑھا لکھا ہو کے انج کرنا ہے، یار تو چنگا بھلا سمجھدار بندہ ہے. تو اللہ بھی فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اوے لوگوں کو سمجھاتے ہو، خود نبی پاک کا دین قبول نہیں کرتے ہو. شرم کرو، تم تو کتابیں پڑھنے والے ہو، تم تو پڑھے لکھے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ کسی کو خیر کی دعوت دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہو. اگر خود اس کے اوپر عمل کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ افلا تعقلون کا مصداق ہے. اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں عقل ہے؟ کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو یہاں سوچنا چاہیے ان کو جو نعت خوانی یا بڑی بڑی محفلوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے، حضور سے پیار کرو، حضور کے طریقے کو اپنا لو، حضور کے دین کو قبول کر لو، پار لگ جاؤ گے. پنج تن پاک کا سچا پیار دل میں بسا لو، پار لگ جاؤ گے. پڑھنے کے بعد انت بیٹھتے نہیں، میں نے نکلنا ہے آگے پروگرام پہ پہنچنا ہے. وہ پروگرام کون سا ہوتا ہے؟ کسی ہوٹل میں بیٹھ کر انہوں نے یار دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی ہوتی ہے. میں نے 2-3 مرتبہ خود نوٹ کیا ہے محفل میں، میری تقریر سے پہلے جو حضرت نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ان کی نعت ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی میری مجبوری ہے، میں نے اصل میں کہیں پروگرام پر پہنچنا ہے، ٹائم آگے دیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، تو میں چلتا ہوں. اچھا میں جب وہاں سے تقریر کر کے فارغ ہو کر نکلتا ہوں تو بعض اوقات پھر وہ بندہ ہاتھے چڑھ جاتا ہے، وہ کسی ہوٹل کی زینت یا کسی ریسٹورنٹ پر یا کہیں نہ کہیں وہ نکل رہا ہوتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے یا آ رہا ہوتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے کون سی محفل تھی جس میں اس نے جانا تھا. تو یہ دیکھیں نا، وہاں تو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے تھے، وہاں سنت پر عمل کرنے کے اور دین کے درد کی باتیں کر رہے تھے، اور خود ان کا حال یہ ہے کہ ایک جھوٹ بول کر وہ محفل سے نکلے. سمجھ آ گئی نا بھائی؟ آپ ویسے کہہ دو کہ میں نے گھر جانا یا کام ہے، جھوٹ کیوں بولنا؟ میں نے خود ملتان شریف میں ایک مرتبہ محفل کروائی، میرے پاس ایک نعت خان کا فون آیا، 5 منٹ مجھے چاہیے، مل جائیں گے؟ میں نے کہا یار ہمارے بندے پہلے سے طے شدہ ہیں، آپ مہربانی کریں، منت کرتا ہوں مہربانی کریں، صرف 5 منٹ دے دو مینوں. میں نے کہا چلو آ جانا. اچھا وہ آ گئے، محفل شروع ہوئی، وہ نظر نہیں آئے. جیسے تھوڑی رونق لگ گئی نا وہ آ گئے. تو مینو ٹائم دو جی، مینو ٹائم دو، مینو ٹائم دو، مینو ٹائم دو، میں نے گھر جانا ہے، میں نے آگے جانا ہے، مجھے ٹائم دے. میں نے کہہ دیا یار اس کو ٹائم پہلے دے دو. اچھا ٹائم اس کو مل گیا. اب وہ مجھے کہنے لگا جی مجھے کھانا کھلائیں. میں نے کہا حضرت کھانا تو جب محفل ختم ہوگی پھر ہی چلے گا، تو آپ کو لنگر مل جائے گا. نہیں مجھے ابھی کھلائیں. میں نے کہا ابھی کے لیے معذرت چاہتے ہیں، اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ بیٹھ جائیں، محفل سنیں، بعد میں آپ کو مل جائے گا. اچھا جی، اس نے جب نعت پڑھی نا
تو نعت کے اندر مائک پر آ کر اس نے پہلا جھوٹ بولا. اس نے کہا بہت زیادہ پروگرام اور مصروفیات ہوتی ہیں، ٹائم تو نہیں تھا. حضرت مولانا صدام حسین صاحب نے بڑا اصرار کیا، انہوں نے بہت مجبور کیا، ان کی محبت مجھے کھینچ کر لے آئی ہے، تو شاید میں نہ آتا. انہوں نے مجبور کیا. میرا دل کرے میں انہوں اتھو پھڑ لواں، تینوں پالا لمّا، تینوں شرم نہیں آتی ہے بھئی، منتیں کر کر کے تو ٹائم لے رہا ہے اور اوپر ممبر پر آ کر جھوٹ بول رہا ہے. تو ڈرنا چاہیے جو لوگ یوں دین کا تماشا بناتے ہیں، ممبر رسول پر آ کر جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. اوے تم لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنی باری آتی تو بھول جاتے ہو. تو لہذا جس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دے بندہ، اس دعوت دینے والے کو چاہیے کہ خود بھی اس پر آ گئی نہ سمجھ. اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تو پھر مناسب کیا ہے کہ جس بات کی نصیحت کرنی ہے لوگوں کو، وہ نصیحت کرنے والا خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو. یہ پہلا ادب ہے خطابت کا، یہ پہلا ادب ہے نعت خوانی کا، یہ پہلا ادب ہے قاری حضرات کے لیے. سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی آگے اقوال آئیں گے بزرگوں کے تو آپ دیکھیں گے کتنے کتنے لوگ دفن ہوتے ہیں. آپ کہیں گے ہمیں تو ٹارچ اٹھا کر ڈھونڈنا پڑے گا ان میں کون ہے جو دین کے ساتھ مخلص ہے. اب یہ بیان آگے آئے گا. اب یہاں پر چند احادیث طیبہ بھی سماعت کیجئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیأتی علی امتی زمان یکسر القرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ان قریب ایسا زمانہ آئے گا جس میں قاری قرآن تو کثرت سے ہوں گے، جس میں قرآن کے قاری اور حافظ کیا ہوں گے؟ کثرت کے ساتھ ہوں گے. اور آگے فرمایا فقہا جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں وہ بہت کم ہوں گے، وہ قلیل ہوں گے. حافظ زیادہ ہوں گے، قاری زیادہ ہوں گے، لیکن جو دین کی سمجھ رکھنے والے فقہا ہیں، علماء ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے. اب ڈھونڈنا شروع کر دیں. پورے ضلع میں گنتی سے کوئی ایک آدھا عالم بمشکل ملے گا جو واقعی عالم ہو، وگرنہ رنگیلے، بڑکیلے، جوشیلے، گویلے، گویے. سمجھ آ گئے نا؟ گویہ سمجھتے ہیں نا؟ کچھ گویہ کچھ سنویہ. ہمارے ڈوگر صاحب کہتے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے گویہ، ایک ہوتا ہے سنویہ. گویہ وہ ہوتا ہے جو اپنے گلے اور گفتگو کے زور کے اوپر بولنا بلوانا جانتا ہو، اور ایک ہوتا ہے سنویہ، کہتا ہے میں گویہ سے اوپر سنویہ ہوں. سنویہ کیا ہوتا ہے جی؟ خود ہی کہنے لگے گویے کا بنویہ، وہ ہوتا ہے سنویہ. یعنی کہ جو بندہ بات نہ سننا چاہتا ہو اس کو بھی جو سنانا جانتا ہو وہ کہنے لگے اس کو کہتے ہیں سنویہ. تو جو گویے سنویے پتہ نہیں کیا کیا کچھ اٹھے پھر رہے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا، فرمایا وَيُكِلُّ الْفُقَهَا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی کیا ہوگی؟ بولیے کیا ہوگی؟ کمی ہوگی. آج کل دیکھیں کئی مائک پر آتے ہیں گویا صرف زور لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اتنا زور لگا لگا کر تقریر کریں گے، نہ اس میں قرآن پڑھنا، نہ اس میں انہوں نے حدیث پڑھنی، ٹھیک ہے، نہ اس میں کوئی نصیحت کی بات کرنی. اس میں کیا ہے؟ دوڑے مائیے سنا دینا، رلا دینا، اٹھا لینا، سبحان اللہ اچھی کو ہوتے باما چکو ہوتے انج بولو بس ایسے کر کے. اور داد نہیں دے رہا تسی. اب پتہ ہے نا کون سی داد ہے؟ اگلے دن 29 تھے تقریر کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بجلی چلی گئی، وہ کہتے ہیں ہاں میں سر لاؤں گا
ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸੁਰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਸੁਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਦਾਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਦਿਓ, کوئی امداد ਦਿਓ پھر میں سر لواں اللہ اکبر۔ تو ان چکروں میں پڑھنے والے زیادہ ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حفاظ زیادہ ہوں گے، قرآن کی سمجھ رکھنے والے فقہا کم ہوں گے، اور علم کی کمی ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَيَكْسَرُ الْحَرْجُ، ہر طرف فسادات پھیل جائیں گے۔ آج کل وہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح واعظین خطبہ حضرات کو چاہیے کہ وہ موضوع ضعیف، من گھڑت واقعات، قصے، کہانیاں، جھوٹی روایات، ان کو بیان کرنے سے بچیں، جبکہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ اپنی بات کے اندر مضبوطی لانے کے لیے، اپنی گفتگو کا لوہا منوانے کے لیے جھوٹی بات، حتیٰ کہ ایک سری چٹا جھوٹ نبی کریم علیہ السلام کے کھاتے میں ڈالنے سے بھی باز نہیں آتے۔ میرا کئی مرتبہ، کئی 100 مرتبہ سے زیادہ ایسا دیکھا ہوگا کہ ایک خطیب صاحب ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث اگر دیکھا جائے تو صرف 2 لائن کی حدیث ہے، انہوں نے اس کے اوپر قوم کو آدھا پونا گھنٹہ رلوانا ہے۔ نبی پاک نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، تو نبی پاک نے یہ کیا، ایسے دیکھا، ایسے ہاتھ لگایا، ایسے بٹھایا، ایسے کیا، ایسے کیا، ساری باتیں اس میں اپنی طرف سے جھوٹ ڈال کر شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اتنی سی حدیث کو، 2 لائن کی حدیث کو آدھے آدھے گھنٹے میں سنانے والے ہیں نا، تو ان کے لیے میں عرض کروں گا نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سن لیں۔ اس نبی کا فرمان سنانے لگا ہوں کہ جس نبی کے دین کا ہوکا دے کر تم لوگ اپنی جیبیں گرم کرتے ہو، اس نبی کا پیغام بھی سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری حدیث بیان کرتے وقت اتقوا، ڈرو، احتیاط کرو، خیال کرو، اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کر میرے کھاتے میں نہ ڈالتے رہنا۔ اتقوا فرمایا اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، میری حدیث بیان کرتے وقت بہت احتیاط کیا کرو، الا ما علمتم، وہی بات کہا کرو جس کا تمہیں علم ہو۔ کیا بیان کرنا ہے؟ جس کا تمہیں علم ہو، اپنی طرف سے نہیں لگانے مثالیں، وہی بیان کرنا ہے جس کا تمہیں علم ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جان بوجھ کر، پتہ بھی ہے کہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، حدیث میں یہ بات نہیں ہے، پھر بھی وہ بندہ بیان کرتا پھرے، تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنا ہوا نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے جان بوجھ کر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، اس کا ٹھکانہ، بولیے بولیے ذرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کئی جائیں گے اسی وجہ سے۔ آگے فرمایا ومن قال فی القرآن برایۃ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو شخص قرآن کی تفسیر میں اپنی ذاتی رائے کو دخل کرے کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے، مجھے یہ سمجھ آیا ہے، تو اپنی رائے کو جو بندہ قرآن میں داخل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ بندہ بھی اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ اب ایک اور روایت، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں
کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افتا بغیر علم، جو بندہ بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، بغیر علم کے مسئلہ بتاتا ہے، تو فرمایا لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، تو اس پر آسمان اور زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ کس کے اوپر بھلا؟ جو بغیر علم کے، ہاں جی، جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، بغیر علم کے مسئلہ بتاتا ہے، اس کے اوپر آسمانوں اور زمینوں کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اچھا، میں ان وعیدات سے ڈرتے ہوئے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مجھ سے مسئلہ کسی نے پوچھا، 100% تسلی ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ہاں اس کا جواب یہ ہے، اور کئی مرتبہ، تھوڑی مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسئلہ تو پڑا ہوا ہے، ذہن میں اس کا جواب بھی ہے، لیکن ہلکا سا شبہ پڑ رہا ہے، یار نہیں ایسے تو نہیں، پھر میں مسئلہ نہیں بتاتا۔ تو پھر میرے بارے میں نا اڑتی اڑتی 2-4 بندوں کے ذریعے یہ بات پہنچی کہ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں ساڈے مولوی صاحب نے تو کوئی آندا جاندا ہی نہیں ہے، تو میں تقریر ہی کر سکتا ہے، بھائی لمیاں چھڈاں میں جھوٹے مسئلے بیان کراں تو پھر تو میں بناں گا وڈا علامہ ہیں۔ اگر میں اللہ رسول کا ڈر رکھتے ہوئے دل و دماغ میں وہی بات بتاؤں جس کا مجھے یقینی طور پر علم ہو، اور باقی چیزوں میں تھوڑا احتیاط کروں، بھی پڑھ کر بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا، کل پوچھ لینا، مجھے ابھی اس کا نہیں پتہ، تھوڑی تحقیق کر لوں، پھر پڑھ لوں، پھر بتاؤں گا، تو پھر بنتا ہے بھئی اس کو آتا جاتا کچھ نہیں۔ تو یاد رکھیں انہی چیزوں نے لوگوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہے۔ مولوی اپنی انا کے لیے، بھئی مقتدی کہیں گے نو مسئلہ نہیں آیا، اپنی انا کے لیے، اپنی واہ واہ، اپنی پگ کا ترہ اونچا برقرار رکھنے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے، جھوٹا مسئلہ بیان کرنے سے باز نہیں آتے۔ کاش ان کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے اور وہ ڈریں اس بات سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اس پر کون لعنت کرتے ہیں؟ زمین اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو پھر لعنت سے بچنا ضروری ہے یا اپنی پگ کا ترہ بچانا ضروری ہے؟ بچائیں ذرا، بولے ذرا، لعنت سے بچنا ضروری ہے بھائی۔ اور ایک اور حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، جو بندہ جان بوجھ کر بغیر علم کے جھوٹا فتویٰ دیتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو گناہ گار کون ہوگا؟ فرمایا فتویٰ دینے والا گناہ گار ہے، وہ عمل کرنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ جس نے جھوٹا فتویٰ دیا نا، غلط مسئلہ بتایا ہے، گناہ گار وہ ہوگا۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا ان اماموں سے، ان خطباء سے، واعظین سے جن سے لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، بھائی توڑے پیچھے پولیس نہیں لگی، مسئلہ بتانے میں جلدی نہ کیا کرو، اگر 100% دل مطمئن ہو تو بتائیں، وگرنہ کہیں جی شامی پوچھ لینا، کل پوچھ لینا، اپنا نمبر دے دو بھئی، بعد میں کال کر لینا، میں اس کو ذرا تسلی کر لوں، دوبارہ سے دیکھ لوں۔ دوبارہ دیکھنا، تسلی کرنا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حرج اس میں ہے کہ آپ بغیر علم کے فتویٰ دیں، وہ بندہ جب تک غلط عمل کرتا رہے گا گناہ کس کو ملتا رہے گا؟ فتویٰ دینے والے کو۔ اس کی تو جان چھوٹ گئی نا، وہ تو بیچارہ ان پڑھ ہے، اس نے پوچھا مولوی صاحب کو، مولوی صاحب نے جویں تیویں دسیا، اس نے عمل کر لینا، وہ بندہ بری و ذمہ۔ مسئلہ بتانے والا پھنس گیا، غلط بتایا تو مجرم، اگر صحیح بتایا تو ثواب کا حقدار ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب بتائیں احتیاط ضروری ہے کہ نہیں؟ بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے۔ داخل علی بن ابی طالب المسجد، حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے۔ فَإِذَا رَجُلٌ يُخَوِّفُ النَّاسَ، آپ نے دیکھا ایک بندہ تقریر کر رہا ہے اور لوگوں کو ڈرا رہا ہے، اوہ قبر کالی تو فلاں فلاں فلاں، ایسے ڈرا رہا ہے عذاب سے۔ تو حضرت علی نے دیکھا تو فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟
فقالوا رجل یذکر الناس، تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بندہ ہے اور یہ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، رب کے عذاب کا ڈر سنا رہا ہے۔ تو نبی کریم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فقال لیس برجل یذکر الناس، فرمایا نہیں یہ بندہ تقریر نہیں کر رہا، تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ولکنہ یقول انا فلان ابن فلان فاعرفونی، فرمایا یہ تو لوگوں میں اپنا تعارف بیان کر رہا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں تو مجھے جان لو، یہ لوگوں کو واعظ نہیں کر رہا۔ فارسل الیہ، آپ نے اس کو بلایا یا اس کے پاس خود تشریف لے گئے، پھر آپ نے جا کر اس سے پوچھا اتعرف الناسخ من المنسوخ، فرمایا اوے کیا تو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے؟ ایک حکم پہلے کا ہوتا ہے اور ایک حکم بعد کا ہوتا ہے، جب بعد میں نیا حکم آتا ہے تو پہلے والا حکم کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، پہلے شراب حلال تھی، ٹھیک ہے، مسلمان بھی پیتے تھے کافر بھی پیتے تھے، شراب پہلے شروع میں کیا تھی؟ حلال تھی۔ پھر اللہ نے شراب کے بارے میں آہستہ آہستہ احکام نازل فرمائے۔ پھر حضرت عمر نے کہا آقا شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم آنا چاہیے، یہ حلال ہے حرام ہے کیا کرنا ہے ہم نے؟ تو دوسری آیت آ گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو شراب پی کر نماز کے قریب نہیں آنا۔ شراب سے نہیں روکا، شراب پی کر نماز پڑھنے سے روکا۔ تو یہ حکم آیا کہ نماز کے ٹائم شراب نہیں پینی، آگے پیچھے پی سکتے ہیں، یہ بھی قرآن ہے۔ حضرت عمر نے کہا آقا لوگ شراب پی کر دھتمت ہو جاتے ہیں، نشے میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں واضح حکم آنا چاہیے، یا تو شراب پی کر جو بندہ جو کچھ کرے معاف ہونا چاہیے، یا پھر اس کے اوپر کوئی واضح حکم ہو کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، منع ہے۔ تو اب اللہ نے پھر کچھ عرصے بعد قرآن کی آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، تو یہ اللہ نے آیت اتاری۔ اب یہ آیت جو بعد میں آئی ہے یہ ہے ناسخ، پچھلی آیت وہ ہے منسوخ۔ منسوخ کا مطلب ہے کہ اس آیت کا حکم ختم، نئی آیت آ گئی کہ یہ شیطانی عمل ہے شراب پینا، فاجتنبوا، اے ایمان والو شراب سے بچو، اجتناب کرو، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہاں شراب کو حرام قرار دیا، پہلے کہا تھا کہ نماز ٹائم نہیں پینی، آگے پیچھے پی سکتے ہو، تو پہلے والا حکم ختم ہو گیا، اب نیا حکم آ گیا کہ شراب نماز کا ٹائم ہو یا اس کے علاوہ ٹائم ہو، کسی بھی ٹائم کے اندر شراب پینا جائز ہے۔ یہ بعد والا حکم ہوتا ہے ناسخ، جو حکم ختم ہو گیا اس کو کہتے ہیں منسوخ۔ تو حضرت علی نے فرمایا اتعرف الناسخ من المنسوخ، اوے تقریر کرنے والے کیا تو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے کہ قرآن کی کن آیتوں کا حکم اب بھی باقی ہے اور کن آیتوں کا حکم ختم ہو چکا، جانتا ہے؟ فقال اللہ، اس نے کہا جی میں نہیں جانتا۔ اب حضرت علی نے پتہ کیا کیا؟ اللہ اکبر، قال فخرج من مسجدنا، حضرت علی نے فرمایا چل نکل جا ہماری مسجد سے۔ کیا کر؟ تھوڑا بول لیں، اونچا ذرا بولیں۔ ہاں یہ حضرت علی کا فرمان ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ کیا کر؟ نکل جا، چک اپنا جھلی بسترا، نکل جا ہماری مسجد سے۔ تو پتہ چلا کچھ نالائقوں کو مسجد سے نکالنا یہ مولا علی کی سنت ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ آپ کو جرت دے، آپ کو توفیق دے۔ آپ اگر غلطی سے کوئی ایسا خطیب بلا بیٹھے نا جو دین کا کباڑا کر رہا ہو دین بیان کرنے کے بجائے، تو آپ اس کو پکڑ کر نکال دو، لیکن پہلے کسی کو پوچھ لینا واقعی کباڑا کر دے کہ مطلب تونوں مسئلے دا پتہ نہ ہوئے، سمجھ آ گئی نا؟ تو تسی اپنا کباڑا کرو، بیچارے دا بھی کرو۔ توجہ ہے نا؟ آج کل ہمارے جو اکثر خطیب ہیں
یہ قرآن کے ناسخ اور منسوخ سے بالکل چٹے جاہل ہیں. اور مسئلہ یہ ہے جس کو قرآن نہیں آتا، جو قرآن کا علم نہیں رکھتا، اس کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، اسکول ٹیچر ہے، خطیب اعظم بنا ہوا ہے، ایم اے اسلامیات کر لیا تو وہ خطیب اعظم بنا ہوا ہے. یہ ویاڑی کے ایک شاہ جی ہیں. ہاں جی، وہ کیا ہیں؟ اسکول ٹیچر ہیں. تقریر کی فیس 70,000 روپے لے کر وہ دین کا کباڑا کرتا ہے. اس کو کال کی مفتی فضل احمد چشتی نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا بیان سنا ہے شاہ جی، سوائے 1-2 باتوں کے باقی ساری گمراہی، ضلالت، کفر ہے تیری تقریر کے اندر، تو تیرے لیے تقریر کرنا جائز ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی آج معاف کر دو، کل تو یہ غلطی نہیں کراں گا. انہوں نے کہا تیرے کول کوئی علادین دا چراغ آ جائے گا جیڑا تو راتوں رات رگڑیں گا تے تینوں صبح دین دا پورا علم آ جائے گا تے تو اج تقریراں غلط کردا پیا تے کل صحیح کرن لگ پائے گا. او تیرے ہتھی کیڑا چھنکنا آ جائے گا جڑا تو یکدم جی آج غلطیاں ہو گئی تے کل نہیں کرے گا. جن نے دین پڑھیا ہی نہیں وہ آج بھی غلطیاں کردا پیا، انہیں کل بھی غلطیاں کرنیاں نے، لہذا تیرا تقریر کرنا جائز ہی کوئی نہیں. او جی مفتی صاحب جویں تسی آکھو، جویں تہاڈا آرڈر، جویں تہاڈا حکم. وہ ممبر اتے بیٹھدا ہے نا، نجم شاہ تقریر کردا ہے تو کہندا ہے اوے مولویو سڑو نہ میرے تو، ہاں مولویو پلے بنو، ہاں مولویو. یعنی مہمان علماء جو تقریر میں سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں اسے پتہ ہے بھئی مائک میرے پاس ہے، آگے سے کون سا کسی نے بولنا ہے. اتنی بےزتی توہین کرتا ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھے علماء کی. پتہ نہیں وہ کیوں اپنی بےزتی کروانے کے لیے ایسے بندے کی تقریر میں چلے جاتے ہیں. شرم تو انہیں خود بھی کرنی چاہیے. اچھا جب اس سے کسی عالم نے پکڑا تو پھر ایسے لچڑ بن کے جی واقعی مفتی صاحب جیسے آپ کہیں، قبلہ جیسے آپ کہیں، جیسے میں منیا جی جیسے آپ کہیں. بفون کٹ گیا، دوبارہ کنے رابطہ کرنا تے کنے پوچھنا تے کنے وہ کال دوبارہ اٹھانی. وہی نجم شاہ ہے، وہی تقریراں نے، وہی لاکھ روپے 80,000 90,000 روپے فیس ہے، وہی دین دا کباڑا. آئی سمجھ ہے؟ وہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو قرآن کے ناسخ کو نہیں جانتے، قرآن کے منسوخ کو نہیں جانتے اور تقریریں کر رہے ہیں. مدرسوں کے بھاگے ہوئے ہمارے خطیب اعظم ہوتے ہیں. عالموں کی قدر ہم نہیں کرتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیں بالکل. جو حقیقی عالم ہوگا ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہم میں سے بتائے کوئی جس نے سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب شیخ الحدیث، نبی کے دین کا وارث، سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب غزالی اعظماء رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی جانشین، آپ کے بیٹے، ان کو کسی نے بلایا ہو تقریر کے لیے ہمارے علاقے میں؟ اللہ ماشاء اللہ شاید کسی نے بلایا، چلو بلا کر یا ان کے پاس خود جا کر ان کو 1,00,000 1.5 لاکھ، چلو 20-30 ہزار ہی جو آپ جعفر قریشی کو دیتے ہیں، جو آپ ڈوگر صاحب کو دیتے ہیں، جو آپ نجم شاہ کو دیتے ہیں، جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں، جا کر ان کی خدمت کیو. جی آپ دین کے وارث بنا رہے ہیں، علماء پیدا کر رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، یہ آپ کی خدمت ہم نے کی. دسو کوئی نہیں. ہمیں علماء کی قدر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. سب سے سچا دین اسلام ہے، اور اس سب سے سچے دین کے اندر سب سے زیادہ توہین علماء کی جاتی ہے. یہودی مذہب اپنے علماء کی توہین نہیں کرتا، عیسائی مذہب میں اپنے علماء کی عزت کی جاتی ہے. سکھ ہو، ہندو ہو، پنڈت ہو، سارے اپنے مذہبی پیشوا کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. سب سے زیادہ جس مذہب کے اندر اپنے مذہبی پیشوا کی توہین کی جاتی ہے وہ ہم لوگ ہیں. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. وہ جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اللہ اکبر. تو حضرت علی نے فرمایا اچھا بہرحال جو سچے عالم ہیں ان کی بھی بے قدری یہ لوگ کروا رہے ہیں جن کو قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں. ہمارے خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، بھائیاں نے رسی کٹی، یوسف علیہ السلام کنویں دے وچ پانی دے وچ جا کے ڈگے تے آواز آئی ٹھوں. بھائی وہ تو پانی میں گرے ہی نہیں.
جبریل نے آ کر پروں پر اٹھا لیا تھا تے تسی انہوں پانی جو تے آواز بھی سنی پیو تے آواز دی کاپی بھی کیتی پیو ہیں. اتنے جھوٹ بولتے ہیں. میں خانے وال گیا تقریر کرنے کے لیے, وہاں ایک شہنشاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تقریر کرنے کے لیے, وہاں کے پنڈ کے امام صاحب. انہوں نے کہا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اتنی بات تو ٹھیک ہے. ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو آپ نے ایک بندہ مسافر گزر رہا تھا اس کو پکڑ کر گھر لے آئے, اس کے سامنے کھانا رکھا. اتنی بات بھی ٹھیک ہے. کھانا کھانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے پڑھا بت کا نام, آپ نے اللہ کا نام لیا اور اس نے کس کا نام لیا؟ بت کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیرت آئی, جو ایک دینی غیرت سچے مومن کے اندر ہوتی ہے. اوے تو رب کا نام لینے کی بجائے بتوں کا نام لیتا ہے. آپ نے اٹھا لی روٹی آگے سے, فرمایا چل نکل جا جہاں سے. اب آگے خطیب صاحب کی پچر. اتنا واقعہ تو ٹھیک ہے. اب خطیب نے لگائی پچر, کہتا ہے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تجھ سے ناراض ہوں, میں تجھ سے نہیں بولتا, تو نے میرے یار کو, میرے دوست کو ناراض کیا ہے. اچھا کافر اللہ کا یار ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے یار ہیں؟ خلیل اللہ کون ہے؟ اور میں نے کہا خطیب صاحب یہ دین کا کباڑا کر رہے ہو. مجھے کہنے لگا اچھا وہ تقریر بھی ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. کہنے لگا میرے پاس اس کے حوالے ہیں. میں نے کہا لکھ حوالے ہون, یہ بات قرآن کے خلاف ہے جو تو سنا رہا ہے. کہتا کیسے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ. میں نے کہا یہ قرآن ہے, پہلا پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. اللہ کافروں کا کیا ہے؟ میں نے کہا تو یار بناتا, تو سجن بناتا. اور پھر میں نے کہا قرآن قسمیں بیان کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اللہ نے فرمایا محبوب مجھے آپ کے چہرے کی قسم, آپ کی زلفوں کی قسم جو آپ کے چہرے پر چھا جائیں. دو قسمیں بیان کرنے کے بعد فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا. میں نے کہا رب قسمیں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ رب اپنے پیاروں سے ناراض ہے, نہیں ہوتا. اور تو نے جن سے اللہ ناراض نہیں ہوتا ان سے تو نے ناراض کر دیا. جن کا اللہ یار ہے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام, جو رب کے خلیل ہیں, جن کی رب سے دوستی اور پیار ہے, ان سے رب کو ناراض کر دیا. جو کافر اللہ کا دشمن ہے اس کا تو کہہ رہا ہے کہ اللہ یار ہے, اور اللہ فرماتا ہے ابراہیم تو نے میرے یار کو ناراض کیا. میں نے کہا یہ سارا تیرا جھوٹ ہے اور قوم کو گمراہ کر رہا ہے. بعد میں لوگ مجھے ملے اور شاباش دے رہے ہوں, کہتے ہیں یہ ہمارا مولوی پتہ ہے کیا کہتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر, کہتے ہیں پورے علاقے میں میرے جیسا کوئی عالم ہے ہی نہیں. اور کہتے ہیں کہ اسی تکبر کے اندر یہ ہمارے گاؤں میں کسی عالم کو باہر سے نہیں آنے دیتا. کہتے ہیں میں ہیگا نہیں ہوں, میرے ہوتے دوسرا کیوں آئے, میں ہوں نا. اچھا اس وقت واللہ باخدا اس نے تقریر کے اندر کہا بھی مولوی صاحب کو آپ نے ملتان سے بلا لیا, میں بیٹھا نہیں ہوں اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا بھی کہہ رہے اپنے آپ کو اور عالم بھی کہہ رہے. تو پنڈ دے بابے مینوں شاباش دے رہے ہیں, کہنے شاباش دی کھمب چنگی ٹھپی. میں کہا یار میں اپنی واہ واسطے نہیں ٹھپی, اس نے دین غلط بیان کیا تھا اس لیے دی کھمب ٹھپنا ضروری ہو گیا تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے جاہل لوگ جو دین نہیں جانتے اور دین بیان کرتے ہیں ان کو اپنی مسجد سے کیا کیا تھا؟ بولیں, نکالا تھا. اور آج کل بندہ کسی کو سمجھانے کی بات کرے نا گلے پڑتے ہیں. احمد علی حاکم نے ایک شعر پڑھا, وہ نعت خان ہے نا شیعہ نما احمد علی حاکم, اس نے ایک شعر پڑھا کہ رضی اللہ عنہ کہن والے کوئی ہور ہونگے, اسی تے علیہ السلام کہنے. حضرت علی نو, حضرت امام حسن اور حسین نو کہندہ ہے رضی اللہ عنہ کہن والے کوئی اور ہونگے, اساں کی کہنا ہے؟ علیہ السلام کہنا ہے. ہمارے ایک عالم صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا تھا حاکم صاحب یہ رضی اللہ عنہ کی جو ٹائٹل ہے جو ڈگری ہے اس کو آپ اتنا ہلکا کیوں سمجھ رہے ہیں؟
تجھے پتہ بھی ہے رضی اللہ عنہ کی ڈگری اللہ نے ان کو دی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا 30واں پارہ بھی ہے، 11واں پارہ بھی ہے، 28واں پارہ بھی ہے. یہ اللہ نے الفاظ دیے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. سورہ بینہ کے اندر بھی 28ویں پارے کی پہلی سورت کے اینڈ کے اندر بھی ہے یہ. تو یہ اللہ نے ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے، یہ اعزاز بخش ہے رضی اللہ عنہ کا. اور تو کہتے جی کوئی اور ہوں گے، کوئی اور نہیں. رضی اللہ عنہ کہہ کر اللہ خود ان کو یاد فرماتا ہے، اور تو اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے. اب اس نے ماننی کیا تھی، مائک پھینکا اور وہ گیا. ہمارے لاہور کے علاقے میں ایک محفل تھی، نعت پڑھتے پڑھتے نعت خان صاحب نے پتہ نہیں کس جوش کے اندر تھے، 2 لگے ہوئے تھے مائک پکڑ کر، انہوں نے نعت پڑھتے پڑھتے گانا شروع کر دیا. آ جا تینوں اکھیاں اڑیک دیاں دل واجا ماردا ہے، پورا انہوں نے گانا سنا دیا. سمجھ آ گئی. بعد میں ایک عالم دین ان کو پکڑا، سمجھایا، پھر ان کا معذرت نامہ آیا. بھی میں معافی مانگتا ہوں قوم سے، جو میں نے محفل نعت کی بے حرمتی کی اور اسٹیج پر میں نے نعت پڑھنے کی بجائے گانا گا دیا. چلو شکر ہے جی، مہربانی ہوتی، وہ مان گیا. وگرنہ آج کل نعت خاں کیا کرتے ہیں، مائک پھینک دیتے ہیں، ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں، صاف کہہ دیتے ہیں یا مولوی صاحب بیٹھ گئے یا میں بواں گا. تو یہ ایسا ہمارے واعظین اور ہمارے نعت خواں، ہمارے نقیب یوں دین کا کباڑہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. یہ موضوع تو بہت وسیع ہے، آگے مزید حدیثیں ہیں اور اقوال ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ باقی کی قسط کل مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے میں گزارش کروں گا، جب بھی اب تو محفلوں کا رواج ہی گیا، پتہ نہیں لوگ کراتے ہی نہیں، لیکن جب بھی محفل کرائیں تو بندہ پرکھ کر بلائیں. ٹھیک ہے نا؟ سر گر پہ نہیں مرنا. ایسا بندہ بلائیں جو قرآن و حدیث کا ماہر ہو، جو شرعی غلطیاں نہ بیان کرے بلکہ غلطیاں لوگوں کی دور کرے. سمجھ آ گئی نا؟ جو خود غلطیاں کرے گا وہ کیا غلطیاں دور کرے گا. اس لیے پڑھا لکھا کوئی سنجیدہ بندہ اسٹیج پر بلایا کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.